یہی مہینہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نسبت درخت کی اللہ کے نبی کے ساتھ جڑی تو اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن کے اندر ڈال دیا۔ جس درخت کے نیچے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، 1500 صحابہ کی جماعت اس درخت کے نیچے کھڑی تو اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جو میں نے آیات آپ کے سامنے خطبہ کے اندر پڑھی، اللہ نے اس درخت کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ آج منبر پر بھی اسی درخت کا ذکر ہے، محراب پر بھی اسی درخت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کی زبان پر بھی اسی درخت کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی جماعت کی زبان پر جو ہے اسی درخت کا ذکر ہے۔ اللہ نے بھی اسی درخت کا ذکر کیا اور قرآن کے صفات میں بھی اسی درخت کا ذکر کیا اور قرآن کے اندر اس درخت کی جو ہے اس درخت کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی سے جڑی تو اللہ نے اس کو بھی اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ یہ اس درخت کے نیچے کھڑے ہونے کا واقعہ اللہ نے سارا قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرے مسلمانوں، دوستوں، بزرگوں، جب 1500 صحابہ اور اللہ کے نبی اس درخت کے نیچے آئے، اللہ نے فرمایا جو جتنے بھی اس درخت کے نیچے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ یہ کون سا واقعہ؟ جب اللہ کے نبی نے اس درخت کے نیچے آ کر 1500 صحابہ سے جو ہے موت کی بیعت لی، جسے بیعت رضوان بھی کہتے گئے، وہ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب حضرت عثمان غنی پر جو ہے اللہ کے نبی نے انہیں سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا
کہ انہیں بتلاؤ ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کی غرض سے آ رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ تو وہاں سے افواہ پھیل گئی کہ جب حضرت عثمان کو مکہ حضرت عثمان پہنچ گئے تو کافروں نے جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر 1500 صحابہ سے عہد لیا، اپنے ہاتھ پر سارے صحابہ کا ہاتھ رکھوایا۔ تو اللہ کو یہ عہد اور اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان صحابہ کا ذکر بھی قرآن کے اندر کر دیا، اس درخت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا۔ پھر انہوں نے اتنی سچی نیت سے جو ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اللہ نے قرآن کے اندر اسی عہد کے اندر کہہ دیا کہ میں نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے، یہ دلوں کے بڑے صاف ہیں، یہ دلوں کے بڑے کھڑے ہیں، یہ ایمان کے بڑے پکے ہیں۔ جتنے بھی ساتھی میرے آقا تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، میں نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے، یہ سارے کے سارے پاس ہیں، سارے کے سارے پاس ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس مہینے کا واقعہ بیان کروں ذکات کا۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں، کچھ میرے ساتھی جو ہے سر کے بالوں کو منڈوا رہے ہیں۔ جب خواب اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے رکھا، بیان کیا، تو صحابہ کے اندر جو ہے جوش ابھرا، شوق ہوا کہ خانہ کعبے کا طواف کرنا چاہیے۔ یہ ابھی مدینہ منورہ میں تھے، تو سارے صحابہ کے شوق ذوق کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تیاری کرو عمرہ کی، ہم عمرہ کریں گے۔ مقام حدیبیہ پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ بیٹھ گئی، سارے صحابہ کی جماعت ہل ہل کہہ کر اسے اٹھاتے رہے کہ یہ اٹھ جائے، آگے کا سفر کرے۔ اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی، یہ اللہ کی مرضی سے بیٹھی ہے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی، یہ اب اللہ کی مرضی سے بیٹھی ہے۔ جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں آئے گا یہ اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے گی۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں ایک بات کی، اللہ مجھے تیری قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ مجھے جو ہے تیری قسم شاعر اللہ کی تنظیم پر آج کفار مکہ مجھ سے جو درخواست کریں گے میں وہ قبول کر لوں گا، جو پیشکش کریں گے، درخواست کریں گے، میں اس کو قبول و منظور کر لوں گا۔ اونٹنی اٹھ پڑے۔ اللہ کی رضا اسی بات میں تھی کہ وہ جو بات آپ سے کریں آپ اس کو منظور کر لیں۔ اونٹنی فوراً اٹھ گئی۔ تھوڑا سا آگے مسلمانوں چلتے ہیں تو ایک سامنے حدیبیہ کے مقام پر کنواں آتا ہے۔ کنویں کا پانی بہت کم تھا، 1500 صحابہ کی جماعت تعداد تھی، اللہ کے نبی بھی ساتھ تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے جب پانی کی ضرورت پڑی پینے کے لیے، وضو کے لیے، حدیبیہ کے جو ہے کنویں پر وہ صحابہ کی جماعت تشریف فرما ہوئی، نیچے دیکھا تو پانی بہت کم تھا، نہ پینے کے لیے پورا ہوتا ہے نہ وضو کے لیے پورا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں مسلمانوں، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا تیر لے جا کر اس کنویں میں گاڑو تو اللہ کی مدد سے جو پانی خود بخود نکل آئے گا۔ اللہ کے محبوب کا تیر صحابہ لے جا کر اس کنویں میں گاڑتے ہیں، تیر مارتے ہیں، جس جگہ سے تیر لگا کنویں میں وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ جو معجزہ ہے وہاں حدیبیہ کے مقام پر پیش آیا۔ میرے محبوب کا تیر جو ہے پانی میں لگتا ہے تو پانی کے فوارے اس کنویں میں لگتا ہے تو کنویں کا پانی اونچا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کا تھوک کنویں میں جاتا ہے تو کنویں کا پانی شیریں ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کا تھوک جو ہے حضرت علی کی آنکھوں پہ آتا ہے تو آنکھوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کا تھوک مبارک جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ آتا ہے، سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اتنے معجزے ہیں، یہ تو صرف تیر کا تھا۔ اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اپنی انگلیاں پانی کے پیالے کی پانی میں ڈالتے ہیں تو اس پیالے میں انگلیوں میں سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرا نبی جو ہے اگر مرضی ہو
یا اللہ میں کھیلنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے دنیا کے کھلونے نہیں دوں گا، چاند کی طرف اشارہ کر دے گا، چاند کے 2 ٹکڑے کرا دوں گا، ادھر اشارہ کرے گا تو چاند ادھر ہو جائے گا، ادھر اشارہ کرے گا تو چاند ادھر ہو جائے گا، میرے محبوب سیر کو دل کرے گا تو سدرۃ المنتہا جنت کی سیر کرا دوں گا، حسین چہرہ دیکھنے کو دل کرے گا تو رب اپنا دیدار کرا دے گا۔ میرے بھائیوں، جب کنویں میں تیر گاڑا، برکت والا تیر، تو کنویں کا پانی اونچا ہو گیا، کنویں کا پانی اونچا ہو گیا۔ 1500 صحابہ نے پانی پیا، نہ پانی ختم ہوا، وضو بھی کیا، پانی پھر بھی ختم نہ ہوا، تو یہ برکت ہے۔ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، ان کی والدہ نے کہا کہ انس، اللہ کے نبی اور 1-2 اور ساتھیوں کو کہہ دینا، صحابہ کو کہہ دینا، بس اتنا ہی بندوبست ہو سکا ہے کھانے کا، تو اور کسی کو نہ کہنا ورنہ کھانا جو ہے کم ہو جائے گا۔ حضرت انس مسجد میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس بڑی احتری سے، اللہ کے نبی آپ اور 1-2 اور ساتھی آ جائیں، میری والدہ نے دعوت کی ہے آپ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا انس، آپ کی والدہ نے دعوت کی ہے، جو مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او مسلمانوں، او صحابہ کی جماعت، آج انس کی والدہ نے دعوت کی ہے، سب کے سب تیار ہو جاؤ، سب کے سب تیار ہو جاؤ۔ وہاں گھر پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت انس سے، انس اپنی والدہ کو کہو کہ روٹیاں ادھر کرے، وہ چھبی میں جو ہے روٹیاں میرے پاس لائیں۔ اللہ کے نبی کے پاس چند تھوڑی سی روٹیاں آئی، صحابہ کی جماعت کی تعداد بڑی تھی، اللہ کے نبی نے یوں روٹیوں پہ ہاتھ رکھا۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میرا ہاتھ یوں پڑا رہے، آپ روٹیاں نکالتے چلے جاؤ۔ اور سارے صحابہ پر روٹیاں پوری ہو گئی، روٹیاں ختم نہیں تھیں، روٹیاں ختم نہ ہوئی۔ تو تیر گاڑا کنویں میں اللہ کے نبی کا، تو کنویں کا پانی اونچا ہو گیا۔ کافروں کو پتہ چلا کہ یہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا، تعداد بھی زیادہ ہے، شاید یہ کوئی لڑائی کی غرض سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا، اس نے آ کر بات چیت کی، قربا نام تھا اس کا، اس نے آ کر بات چیت کی، تو صحابہ نے بھی کہا ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آ رہے، تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہم عمرہ کی غرض سے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی غرض سے، ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے پھر بھی اس چیز کو نہ مانا کہ نہیں شاید آپ لڑائی کی غرض سے آ رہے ہیں۔ تو اس نے جو ہے بات کرتے کرتے اللہ کے نبی کی ریش مبارک، داڑھی مبارک کو یوں ہاتھ لگایا، مشرک کافر یوں ہاتھ لگایا۔ مسلمانوں، صحابہ کی محبت دیکھنا اللہ کے نبی کے ساتھ کیسی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فوراً اس کافر کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیا، فوراً اس کافر کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیا کہ پاک داڑھی پر، میرے نبی کی پاک داڑھی پر ناپاک ہاتھ نہیں جائے گا، ناپاک ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ صحابہ تھے، اتنی محبت تھی۔ آخرکار وہ پیچھے واپس چلا گیا، مکے کے بڑے کافر سرداروں کو بتلایا ان کا جذبہ بہت بڑا ہے، ان کی تعداد کو نہ دیکھے، ان کے اسلحے اور ساز و سامان کو نہ دیکھے، ان کے ایمان کو دیکھیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کیسی کرتے ہیں، تو ہم ان سے ضرور شکست کھا جائیں گے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ انہوں نے پھر ایک بہت بڑا چاتر قسم کی زبان والا، تیز زبان سے بولنے والا سہیل بن عمر کو چنا کافروں نے کہ جا کے آپ گفتگو کرو اور باتوں باتوں میں جو ہے ان کو واپس بھیج دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو وہ آئے، آ کر معاہدہ کرنے لگ گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ بات چیت کرنے لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نیکسٹ ہم آ جائیں گے اگلی دفعہ عمرہ کرنے۔ انہوں نے کہا معاہدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے خطبے کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں شاعر اللہ کی تنظیم پر یہ مجھ سے جو بھی بات کہے گی میں ان کی بات کو منسوخ کر دوں گا۔ تو انہوں نے معاہدہ لکھنے لگے۔ مسلمانوں، سہیل بن عمر کافر، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
उस सुहेल बिन अमर काफर ने कहा नहीं, लड़ाई हमारी इसी चीज़ से, हम नहीं मानते कि रहमान और रहीम कौन है, हम नहीं मानते रहमान और रहीम कौन है, हमारी लड़ाई तो इसी चीज़ पर है, आप इसको मेटें। और बिस्मी का अल्लाहुम्मा जो उस वक्त का दस्तूर था अरब का कि ये लफ्ज़ लिखे ख़त व किताबत के ऊपर सबसे पहले ये लफ्ज़ लिखा जाता है, ये लफ्ज़ लिखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है अली, बिस्मी का अल्लाहुम्मा लिख दीजिए। फिर आगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिखे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फिर काफर बोला कि नहीं, लड़ाई तो इसी चीज़ की है, हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, हम आपको अल्लाह का नबी नहीं मानते, ये लफ्ज़ मेट दीजिए। मुसलमानों, सहाबा की मोहब्बत देखना अल्लाह के नबी के साथ कैसी है। हज़रत अली से अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है अली, आप इसे मेट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख लो, कोई मसला नहीं होगा। हज़रत अली ने फरमाया ये हाथ अल्लाह के नबी कट सकता है, आपका नाम नहीं कट सकता, आपका जो है नाम नहीं कट सकता। तो अल्लाह के नबी, ये एक मोहब्बत था, ये नहीं कि उन्होंने अल्लाह माफ़ करे कर नाफरमानी की है या ना मानने, इतनी मोहब्बत थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से जो है नाम को मिलकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। अब उन्होंने एक शर्त रखी, शर्त क्या थी कि शर्त ये है कि आपका जो है मदीना मुनव्वरा का मुसलमान मक्का में आएगा, हम उसे वापस नहीं करेंगे। हम उसे, शर्त देखें कितनी उल्ट है कि मक्का मदीना से जो है मुसलमान मक्का में आएगा, हम उसे वापस नहीं करेंगे, और जो मक्का से जो है हमारा बंदा चाहे मुसलमान होगा चाहे काफिर होगा, आप उसे ज़रूर वापस करेंगे। सहाबा हैरान हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, मंजूर है। सहाबा हैरान हो गया कि हमारा बंदा जाएगा, ये वापस नहीं करेंगे, इनका बंदा आएगा तो वो हम वापस कर देंगे, अजीब शर्त है, तो ये तो हमें बड़ा नुकसान होगा। तो पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में, हर काम में बड़ी हिकमत होती है, हर काम में बड़ी हिकमत और शान होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआहदा जो है उस पर कह दिया कि ठीक है ऐसा होगा। उधर से अफवाह फैल गई कि उस्मान को जो है कत्ल कर दिया गया, जो हज़रत उस्मान गनी को भेजा था कि उन्हें कत्ल कर दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे खड़े होकर, वो दरख्त भी किक्कर का था, दरख्त कौन सा था, किक्कर के दरख्त के नीचे खड़े होकर 1500 सहाबा से मौत की बैयत ली कि मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखो, उस्मान का बदला लें, उस्मान गनी का बदला लें। सारे सहाबा ने अल्लाह के नबी के हाथ के ऊपर हाथ रखा। अल्लाह ने फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजर, मेरे महबूब इस दरख्त के नीचे जितने भी तेरे साथ खड़े हैं मैं इन सब पे राज़ी हूँ, मैं इन सब पे राज़ी हूँ। इज़ युबायिऊनका तहता शजर की फ़आलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, फ़आलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैंने इनके दिलों को परखा, ये दिल के बड़े साफ़ हैं। सहाबा के बारे में फरमा रहे, मैंने इनके दिलों को परखा, ये दिल के बड़े साफ़ हैं, साफ़ गो हैं। तो फ़अंज़ल सकीना, मैंने इनके ऊपर सुकून तारी कर दिया, मैंने इनके ऊपर, ये सहाबा की शान बयान हो रही है उस ऐत के अंदर। फ़अंज़ल सकीना, मैंने इनके ऊपर दिलों के ऊपर सुकून तारी कर दिया, ये बड़े मुखलस हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे साथी। तो अल्लाह ने उस किक्कर के दरख्त का भी ज़िक्र कुरान के अंदर डाल दिया। उस किक्कर के दरख्त का जिक्र भी, फलों वाले भी ख़त्म हो गए, फूलों वाले भी ख़त्म हो गए, मिठासों वाले भी ख़त्म हो गए, और खुशबुओं वाले दरख्त भी ख़त्म हो गए। अल्लाह ने जब पसंद करने पे आए तो किक्कर के दरख्त को भी पसंद कर लेता है। आज उसका जिक्र मिंबरों पर भी है, महराबों पर भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ सहाबा से बैयत ली, मौत की बैयत, ये ज़िकात का महीना था, इसी महीने में। तो आखिर में अपना हाथ रखा कि मेरे सहाबा गवाह रहना, ये अल्लाह के नबी का हाथ, ऐसे समझें कि ये उस्मान का हाथ है, ऐसे समझें। ये उस्मान की भी शान बयान हो गई कि जिससे अल्लाह के फ़रिश्ते हया करते थे, वो उस्मान जिससे अल्लाह के फ़रिश्ते भी हया करते थे। हदीस तो बहुत लंबी छोड़ी है, वक्त इतना नहीं है। तो उन्होंने शर्त रखी कि जो मुसलमान हुआ, काफिर हो, जो मक्के से मदीना जाएगा वो वापस कर देंगे। तो हज़रत अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से जो है मुसलमान हुए, तो बेड़ियों में जकड़े हुए, हथकड़ियों में जकड़े हुए, ज़ख्मी चूरो चूर इस हालत में आ गए। तो उन्होंने सुहेल बिन अमर ने कहा
کہ نہیں معاہدہ تو یہی تھا کہ جو مکے سے جو آئے گا مدینے کی طرف آپ اسے واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی سائن تو نہیں ہوئے، دستخط تو نہیں ہوئے، یہ بندہ تو واپس آ سکتا ہے، جب دستخط ہو جائیں گے تو ساری شرطیں ایک دوسرے کی مانیں گے۔ اس نے کہا نہیں ورنہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہاتھ بلند کیے، جو ہاتھ بلند کیے، جاؤ ابو بن جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ اسی حالت میں زخموں سے چور و چور، اسی حالت میں جو ہے حضرت ابو بن جندل جو ہے وہاں سے واپس مکہ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں کیا منظر ہوگا کہ کس طرح جان چھڑوائی تھی، اس طرح وہاں سے جان چھڑوا کر مدینہ کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی نے پھر اسی زخموں کی حالت میں واپس بھیج دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو ایسا قبول کیا، جس جیل میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، وہ جو بھی ایک نگران کو رکھتے کافر کو، حضرت ابو جندل جو ہے اس کو تبلیغ کرتے تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ جو 300 بندوں کو جو ہے حضرت جندل نے جو ہے سب 300 بندوں کو مسلمان کر دیا، سب کے سب کافر حیران ہو گئے۔ وہاں سے جب پھر مسلمان نکلے، ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ابو بصیرہ جو ہے وہاں سے وہ جو ہے انہوں کو 2 کافر مکہ کی طرف لا رہے تھے، انہوں نے ایک کو جہنم رسید کر دیا، ایک ڈر کے بھاگ گیا۔ حضرت ابو بصیرہ وہیں پر بسیرا ڈالا تو سارے مسلمان وہاں پر آ کر ٹھہرے اور وہ بھی تبلیغ کا جو ہے مرکز بنتا چلا گیا۔ بصیرہ کا مقام وہ بھی جو ہے تبلیغ کا مرکز بنتا چلا گیا۔ جو ہے پھر آخری موت کی کشمکش میں تھے، حضرت ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشمکش میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ابو بصیرہ سے کہیں کہ آپ مدینہ میں آنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم آپ کا بڑا شاندار استقبال کریں گے۔ تو حضرت ابو بصیرہ نے فرمایا مجھے جو ہے میرا سلام اللہ کے نبی کو پیش کرنا، اور اللہ کے نبی کا سلام جو ہے آپ مجھے پیش کریں۔ تو مسلمانوں کو اسی حالت میں جو ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے، جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اس شخص نے اتنی محنت کی کہ 300 بندے ہو اور وہ علاقہ سارا جو ہے تبلیغ کا مرکز بن گیا، سارا تبلیغ کا مرکز بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک